سید علی گیلانی کو نئی دلی اور بیرونی ممالک میں ایک سخت گیر اور اسلام پسند رہنما کے طور جانا جاتا ہے۔ تاہم گزشتہ 30 سال کے دوران انہوں نے اپنے اٹل موقف اور رائے شماری کے متواتر مطالبے سے عوام کے ہر طبقے کی حمایت حاصل کر لی۔ 70 سال سے گیلانی کے دوست اور رفیق کار رہ چکے ولی محمد شاہ 1965 میں 2.5 سال تک گیلانی کے ہمراہ جیل میں تھے۔ تو سینٹرل جیل سری نگر میں کا ان کے آنے کے بعد جو وہاں پر ماحول تھا وہ بالکل بدل گیا۔ ہم لنگر کی روٹی کھایا کرتے تھے، ہمیں کوئی یہ جیل سہولیات میسر نہیں تھی، چونکہ گیلانی صاحب اس سے قبل بھی سینٹرل جیل میں رہ چکے تھے۔ خاص بات کہنے کی یہ ہے کہ اس وقت لگ بھگ 26 افراد ہم ایک ہی میس میں تھے، تو جیل کا سارا کنٹرول جو تھا وہ گیلانی صاحب۔ آسمان کے تارے بھی ہل جانے چاہیے آپ کے نعرے تکبیر۔ بعض غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں کہ گیلانی کی سیاست کا طریقہ کار بدلتا رہا لیکن لہجے میں تسلسل تھا۔ میں نہیں مانتا کہ اس کو ہم کنسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں، ایولیوشن ہے اس میں بہت زیادہ۔ بہت سی چیزیں جو ہے ان کی اپنے ڈیسیجن جو ہے وہ چینج ہوتے رہے، جیسے کہ پہلے وہ انگیج کرتے تھے سسٹم کے ساتھ بائی پارٹیسپیٹنگ ان الیکشنز وغیرہ، پھر ان کا موقف یہ بنا کہ ہم لوگوں نے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر کے دیکھا، اس نہج کو استعمال کر کے دیکھا اور یہ پایا کہ ہمارے لیے کوئی سپیس نہیں ہے اس میں، ہم اس میں کوئی کارکردگی کچھ خاص نہیں کر سکتے کشمیر کے ریزولوشن کے حوالے سے۔ لیکن ڈس انگیجمنٹ کا طریقہ کار جو ہے اس کی ذمہ داری گیلانی صاحب جو ہے انہوں نے پوری کی پوری ذمہ داری ہندوستان کے سر منڈی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ وہ کہتے کہ ہندوستان نے سپیس نہیں دی، اس وجہ سے کشمیری عوام نے بندوق اٹھائے، ہندوستان نے سپیس نہیں دی اس وجہ سے کشمیری عوام جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس سے جو ہے وہ دور ہٹ گئی۔ نئی دلی میں اکثر حلقے گیلانی کو تشدد کا حامی اور غیر لچکدار لیڈر سمجھتے ہیں، تاہم مسلح شورش کی حمایت پر ان کے رفقا کو افسوس نہیں ہے۔ گیلانی صاحب ایک انسان ہے، انسان کی حیثیت سے ان سے بھی بہت ساری غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، کچھ ایسی بھی غلطیاں ہیں، تو جب کسی شخصیت میں بہت خوبیاں ہوں تو کوئی غلطی ہو سے تو اس کے نیچے دب جاتی ہے۔ غیر جانبدار حلقے بھی اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں۔ آس پاس جو دوسرے لیڈر تھے ان کے بارے میں یہ اوور آل تاثر بڑا کہ کبھی وہ ادھر گئے کبھی ادھر گئے۔ گیلانی صاحب کا یہ رہا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، وہ اپنی جگہ سے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو یہاں کا ایک طبقہ ہے خاص کر نوجوان طبقے میں ان کی کافی پذیرائی رہی، بلکہ یہاں تک رہا کہ وہ گیلانی ہی تحریک کا جو ایک پہچان اور ایک سمبل بن گئے۔ ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ فوجی قبضہ اب انشاءاللہ اس فوجی قبضے کو ختم کریں گے۔ انشاءاللہ یہ فوجی قبضہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم اس کو کبھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ فوجی قبضہ ہے، جبری قبضہ ہے، بندوق کی بنیاد پر آپ لوگ جموں کشمیر کے 1 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کے سینوں پر مونگ ڈل رہے ہو، اور ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے، زندگی کے آخری لمحات تک ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ طویل عرصے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر گیلانی مسلح شورش کی حمایت کیوں کرتے رہے۔ 90s میں ان کو کشمیری عوام میں ایک لقب ملا کہ وہ امام جہاد ہے، ارلی 90s میں۔ یہ اگر آپ دیکھیں اس میں بھی ایولیوشن آیا، اگر آپ پچھلے 10 سال دیکھیں بالخصوص 2008 سے لے کے آج تک، آپ دیکھیں کہ گیلانی صاحب اپنی ہر سٹیٹمنٹ میں بہت زیادہ ایمفیسس دے رہے ہیں پرامن جدوجہد کے بارے میں۔ کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ سمجھنے والے گیلانی پر الزام ہے کہ وہ کشمیر میں پاکستانی مفادات کی پیروی کر رہے تھے، تاہم مبصرین اس پر اتفاق نہیں کرتے۔ گیلانی صاحب جو تھے وہ پاکستان نواز تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی کے کہنے پہ نہیں تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب جنرل مشرف
प्रेसिडेंट बने, जब जनरल मुशर्रफ ने इंडिया कुछ फार्मूले बने कश्मीर मसला हल करने के लिए, जो गिलानी साहब का जो रेजोल्यूशंस हैं, जो वो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक वो डिविएट करते थे, तो उन्होंने उनकी मुखालफत की। गिलानी के हरीफ कहते रहे कि उन्होंने सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाकर तहरीक को नुकसान पहुंचाया। लिहाजा ये गिलानी साहब की गलती नहीं है, यह हिंदुस्तान की गलती है जिसने इस अस्करियत को पैदा किया। गिलानी के मौक़िफ़ में तसलसल और किसी लचक से मुतवातिर इनकार ने कश्मीर में एक नई अवामी सोच पैदा कर दी है, जिसे मुबस्सिरीन अब गिलानीज़्म कहते हैं।